بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوائس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسلم پرویز ایڈوکیٹ، اور ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہے محمد زاہد بھائی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کرنے جائیں گے اسلام کا سیاسی نظام۔ ناظرین، یہ دنیا میں 5 قسم کے سیاسی نظام قائم ہے۔ پہلا جو معروف نظام ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم، دوسرا جو ہے وہ ہے ڈکٹیٹرشپ، کسی ذریعے سے اچانک آپ نے سنا ہوگا کسی ملک میں، ہمارے ملکوں میں تو عام ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، جس کو مارشل اللہ کہتے ہیں، جو اچانک آ جائے، ڈکٹیٹر۔ اور تیسرا جو اس کا ہے نظام وہ ہے کمیونزم، کمیونزم جیسے چائنا رشیا میں ہے۔ اور اس کا جو چوتھا سسٹم ہے وہ ہے منارکی سسٹم، جس کو بادشاہت کہتے ہیں۔ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ بادشاہ میں ایک ہی شخص ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کے اپنے جس کو وہ چاہے وہ حکمراں بنا دے۔ اور جو پانچواں ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس پر آج ہم اور زاہد بھائی انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، وہ ہے تھیوکریسی۔ یہ اسلامی نظام ہے، یعنی اللہ کی سلطنت میں اللہ کا نظام، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام کون قائم کرے گا، کیسے قائم ہونا چاہیے، کس کی ذمہ داری ہے، انہی موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج ہم زاہد بھائی کو زحمت دے رہے ہیں۔ جی زاہد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے سن الحمدللہ لیا رب ہوگا کہ العالمین۔ ہم آج اسلام کا جی سیاسی نظام، اسلام کا ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر گفتگو کریں گے، آپ سے کچھ رائے لیں گے، بتائیں گے، ذرا کچھ ناظرین سے شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو ایک نظام بھی دے کے بھیجا دنیا کے اندر۔ اور سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کی کہ میں دنیا کے اندر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں اس کو اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجوں گا۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں، خلیفہ بنانا ہے تو خلیفہ بغیر کسی نظام، بغیر کسی چیز کے سسٹم کے تو نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سسٹم بھی دیا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کا ایک مینول بھی ساتھ میں دے دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سسٹم نہیں دیا ہوگا کہ بھی تم نے حکومت کیسے کرنی ہے؟ تو کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس کو نفاذ کیسے کرنا ہے، وہ ایک طاقت کے ذریعے کرنا ہے۔ جب آپ ایک سسٹم لے کے آؤ گے تو اس طاقت کے ذریعے آپ اس کو نفاذ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا سیاسی سسٹم بھی دیا، اسلام اور سیاست۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکے میں آپ نے دعوت کا کام کیا، لیکن مکے میں آپ نے وہ سسٹم نافذ نہیں کیا، نہ ہی کر سکتے تھے۔ اس وقت الیکشن ہوتے تو آپ ہار جاتے، لیکن وہ سسٹم آپ نے کب کیا؟ مدینہ شریف میں آ کے، جب آپ کے پاس پاور آ گئی، جب آپ کے پاس پاور آ گئی، جب آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، تو وہ کس نظام کے تحت آپ نے معاہدے کیے تھے؟ وہ ایک اسلامی نظام تھا جس کے متحد آپ نے معاہدے کیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک مملکت کا قیام کیا، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ پھر جو وہی آتی رہی اور یہ سسٹم، یہ سارا نظام کمپلیٹ ہوتا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ مختصر طور پر، کیونکہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، ٹائم اس میں تھوڑا ہوتا ہے، تو میں مختصر طور پر یہی کہوں گا کہ اسلام نے بیعت کا سسٹم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا کہ مسلمان بیعت کرتے ہیں۔ تو آج اس کا نیم البدل سمجھ لیں کہ اس وقت چند لوگ ہوتے تھے، آج اس کا نیم البدل آپ ووٹنگ کے ذریعے سمجھ لیں، آپ اچھے لوگوں کو منتخب کریں۔ تو یہ بھی چاہیے کہ اچھے لوگ، یعنی دیندار لوگوں کو بھی یہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، ان کو آنا چاہیے، تاکہ وہ کام کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا زمین کے اندر۔ تو جب خلیفہ جو ہے وہ تبھی وہ کام کر سکتا ہے جب اس کے پاس پاور آئے گی، جب اس کے پاس طاقت آئے گی۔ اگر وہ اس سسٹم کو سمجھتا کہ ہم اس سسٹم میں حصہ نہیں لینا ہے، تو وہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے حکم کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک ذمہ داری تھی وہ اس سے مبرا نہیں ہو رہا، وہ اس کی
خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ کچھ عرصے تک تو وہ ایسا وہ سسٹم اسلامی نظام سسٹم چلتا رہا، لیکن آج کل جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو سیاست کے اندر آنا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ تو سیاست گندی ہو گئی، یہ تو جھوٹ ہے، یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا. یہ پہلے آپ کچھ عرصہ پہلے آپ ہسٹری میں چلے جائیں کچھ صدیوں پہلے، تو جو رومن تھا چرچ، وہ سارا یہ کنٹرول کرتا تھا، وہ دین کو بھی، سارے معاملات کو بھی، سیاست کو وہ کنٹرول کرتا تھا. تو وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس کے انڈر کیوں رہے، تو انہوں نے پروٹیسٹ بنا دیا، یعنی انگلینڈ کا چرچ بنا دیا اس کو. تو وہ جب اس نے بالکل سیاست سے علیحدہ کر دیا دین کو. تو وہی چیزیں جب ہمارے لوگ جو ہے وہ سیاستدان وہاں پڑھ لے کے آتے ہیں تو وہی نظام لے کے آتے ہیں، وہی سوچ، وہی تھنکنگ لے کے آتے ہیں، اور مولوی کو کہتے ہیں کہ بھی آپ نہیں اس میں شامل ہو، آپ بس نماز روزے دین مسجد تک آپ محدود رہیں، تو یہ نظام حکومت جو ہے ہم چلائیں گے. وہ کیوں چلائیں گے؟ وہ ٹھیکیدار ہیں. تو ہم نے بھی ان کو ٹھیکیداری دے دی نا، کیونکہ ہم اس میں شامل ہی نہیں ہو رہے. مولوی جو ہے وہ خوش ہے کہ میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، بڑے بڑے مدرسے قائم کر رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء وہاں سے نکل رہے ہیں، وہ اسی میں خوش ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. تو یہ کام دین کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا؟ یہ بھی تو دین کا کام ہے. وہ کب شریعت نافذ ہوگی؟ وہ مدرسوں میں بیٹھ کے نہیں ہوگی. جب آپ حکومت لیں گے، آپ اقتدار آپ کے پاس آئے گا، قانون آپ کے پاس آئے گا، آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. آپ سال سے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں، وہ آپ اخلاقیات کی تبلیغ کر دیں گے، اخلاقیات لوگوں کی درست کر دیں گے، لیکن آپ نظام حکومت چینج نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی. آپ کے سامنے کئی مثالیں ایسی، ہماری کئی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، وہ صرف تبلیغ کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ قانون ایسے بن رہے ہیں جو خلاف شرع قانون ہے. وہ کبھی اس کے اوپر بولتے بھی نہیں، کہیں بھی احتجاج بھی نہیں کرتے، کبھی گورنمنٹ کو کہتے بھی نہیں کہ بھی یہ تم خلاف شرع قانون بنا رہے ہو، اس کو چینج کرو ورنہ ہم احتجاج کریں گے. تو مولوی جو ہے نا وہ مسجد تک محدود ہو کے رہ گیا. اور پھر یہ کہ دیکھیں کہ مولوی کا بیٹا جو ہے وہ جج کیوں نہیں بنتا، وہ منسٹر کیوں نہیں بنتا، اور وہ کمشنر کیوں نہیں بنتا، وہ جنرل کیوں نہیں بنتا؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ فلاں عالم کا بیٹا جو ہے وہ اتنے بڑے عہدے تک پہنچ گیا؟ وہ اپنے بیٹے کو صرف مسجد تک محدود کرتا ہے، مدرسے تک محدود کر دیتا ہے. اور وہ مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ چندوں کے اوپر. آسانی سے وہ یعنی ذریعہ معاش انہوں نے بنا لیا. یہ کہاں سے انہوں نے ڈرائیو کر لیا کہ چندے لے کے آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور پھر جب مولوی کا بیٹا جب عالم بن کے نکلتا ہے، وہ بھی ایک مسجد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی مسجد کا امام بن جاؤں، تو وہاں سے بھی وہ چندے کے اوپر ہی چل رہے. یعنی اس کا اپنا سورس تو نہ ہوا، اپنی اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی یہی کوالیفیکیشن ہے اس کی کہ وہ چندے لے کے اپنا گھر کا خرچہ چلائے گا. نظام حکومت یا حکومت کے چلانے کے جو کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان کے اندر کیوں نہیں آتا؟ وہ اگر ان کے اندر آئے تو وہاں پر وہ سسٹم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک اگر عالم کا بیٹا جج بن جائے تو وہ کورٹ کا سسٹم ٹھیک نہیں کرے گا، یا ڈپٹی کمشنر بن جائے، وہاں پر وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اسلام کے مطابق کرنی شروع کر دے گا، کیونکہ اس کی اخلاقیات درست ہو چکی پہلے سے ہی. وہاں پر وہ رشوت نہیں لے گا، وہاں اور بھی لوگوں کا جائز کام کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو اپنے جائز نجائز کام کے لیے رشوت دینی پڑے. وہ اگر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مولوی کا بیٹا جائے تو کیا ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگے؟ لیکن مولوی نے اپنے آپ کو مدرسے تک محدود کر لیا، اپنی اولاد کو بھی مدرسے تک محدود کر لیا. تو پھر وہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ نیک حکمران عطا کر. کہاں سے نیک حکمران آئیں گے؟ پھر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما. بھی آپ ایکٹیولی اس میں حصہ ہی نہیں لے رہے تو دعائیں آپ کی بے اثر ہو جائیں گی. صرف نماز روزہ پڑھنے سے، اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز تک محدود کرنے سے دعائیں پوری نہیں ہوتی. اللہ کی شریعت، اللہ کو پسند ہے کہ جسٹس، اللہ کو پسند ہے کہ اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر جسٹس ہو، انصاف ملتا ہو لوگوں کو، وہ اللہ کو پسند ہے. تو اگر ایک مسلمان حکومت کے اندر انصاف نہیں لوگوں کو مل رہا تو اللہ کی مہربانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ لاکھ دعائیں مانگتے جائیں، ہے نا. تو ہم اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، وہاں پر کیا نظام ہے، پتہ ہی نہیں کہ کوئی وہاں کا نظام حکومت کو چل رہا ہے، وہاں کوئی نظام ہے کہ نہیں ہے. جو بھی امیر آدمی ہے اس کا نظام چل رہا ہے وہاں پر، اسی کا نظام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر مولوی جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو ٹیکنالوجی کی طرف بھی نہیں لے کے جاتا. کوئی سائنسدان بنا، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی عالم فاضل کا بیٹا کوئی سائنسدان بن گیا، اس نے کوئی چیز ایجاد کی ہے،
کچھ بھی نہیں کی، وہ ساری ایجادات جو ہے وہ دوسرے کر رہے ہیں. یہ بھی مولوی صرف تبلیغ کر رہا ہے مسجد میں بیٹھا، لیکن اس کو دوسری سائڈ کے اوپر بھی آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کو پھیلانا، اسلام کو حاصل کرنا یہ صحیح نہیں، غلط نہیں، بالکل صحیح وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک سائڈ نہیں، ساری سائڈ. اسلام جو ہے وہ ساری، اسلام کا نظام معیشت بھی ہے. نظام معیشت کیسے ہوگا؟ جب وہ ایکسپرٹ پیدا کرے گا، مولوی کا بیٹا ایکسپرٹ ہوگا معاشیات کے اندر، تو وہ اسلام کا نظام معیشت قائم کرے گا نا. تو اسی طرح اسلام کا نظام سیاست بھی ہے. جب مولوی سیاست میں حصہ نہیں لے گا تو کیسے چینج کرے گا؟ یہ مین پارٹ ہے اسلام کا، سیاست کا نظام مین پارٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس طاقت آتی ہے. جب آپ کے پاس طاقت آئے گی تو آپ اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے اندر ہم نہیں جا رہے، کوئی سائنسدان ہم نہیں بن رہا، کوئی اچھے عہدوں سے بن رہا، تو پھر کیسے نظام چینج آئے گا؟ پھر کیسے اللہ کا نظام آئے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک طاقتور مسلمان کمزور سے بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ پہلوان ہو. اس میں اس حدیث کے اندر بڑے وسیع معنی ہیں. یہ نہیں کہ اس کا پہلوان ہو تو طاقتور ہے، کمزور وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ٹیکنالوجی میں، علم میں طاقتور ہونا چاہیے آپ کو. اور یہی تو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، آپ کو چین جانا پڑے، یعنی چین سے آپ کو دور دراز جگہ پہ جانا چاہیے. ایک آدمی جو تیر بناتا تھا اس وقت، آپ نے فرمایا یہ بھی برابر کا حصہ دار ہے جہاد کے اندر، کیونکہ یہ اس کو ویپنز پرووائڈ کر رہا ہے. جو تلواریں بنا رہا ہے وہ بھی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیکنالوجی نہیں حاصل کریں. آج کل کا دور جو ہے وہ طاقت کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. جس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے وہ طاقتور ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے حالات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی سٹڈی نہیں کی، اور ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے سٹڈی کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ کئی دن آپ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، لیکن آپ کی دیوار کے اندر تلواریں، ڈالیں، خنجر، نیزے سب لٹکے ہوتے تھے. یعنی دشمن کو جرت نہیں ہوتی تھی. دشمن کو پتا تھا کہ ان کے پاس ویپن ہے، تلواریں، ڈالیں، سب کچھ ہے، اسلحہ ہے. خواب پیٹ کے اندر کھانا ہے نہیں ہے، لیکن میں ان کے اوپر اٹیک کروں گا تو یہ تو میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی کچھ نہیں سیکھا. وہ گھر میں فاقے تھے، لیکن آپ نے ٹیکنالوجی، آپ نے پاور، اپنے سب مسلمانوں کا ہتھیار آپ مضبوط رکھے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اپنے ہتھیار ہر ٹائم مضبوط رکھو، ہر ٹائم ریڈی رکھو. تو ہم صرف ایک پارٹ کے اوپر جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور دوسری طرف ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جب ہم دین کو سیاست سے علیحدہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لا قانونی کوئی قانون نہیں ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے ملک کے اندر وہ جو امیر آدمی ہے، جو وڈیرا ہے، اس کا قانون چلتا ہے. تو وہ چنگیزی ہے نا، چنگیزی کو، کیونکہ اس کا نظام، اللہ کا نظام تو ہے ہی نہیں. اللہ کا سسٹم وہاں ہی چلے گا جہاں عام لوگوں کو انصاف ملے گا. جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو پھر وہ اللہ کی برکتیں بھی، ساری رحمتیں بھی ہمیں ملیں گی. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ یہ زرین اصول آپ نے بتائیں. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو تو آپ کو ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو، ناانصافی اور حق تلفی کا خاتمہ ہو، تعصب، اقربا پروری کا خاتمہ ہو، تو آپ کو ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون ماحول میں، ریاست میں زندہ رہیں، قائم رہیں، تو آپ کو ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا جو ابھی زاہد بھائی نے کی. اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں. ناظرین، سیاست کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جھوٹ. ہم جھوٹوں کو کیوں اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ ہم اسلام کے صحاباؤں کو کیوں نہ رول ماڈل بنائے؟ ہم اسلام کے زرین اصول کو کیوں نہ اپنا رول ماڈل بنائے؟ ہم کیوں نہ لیجسلیشن میں آگے بڑھیں جہاں قانون سازی ہوتی ہے؟ آپ یہ بتائیے، ابھی جو زاہد بھائی نے جو بات، کون سی ایسی بات ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے علماء اپنے بچوں کو قانون سازی کرنے کے بجائے کہاں بیٹھالنا پسند کرتے ہیں؟ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد اور ممبر کو چھوڑ دیں. مسجد ممبر تو شروعات ہے، اسٹارٹنگ ہے، ریاست کو چلانے کی جگہ ہے. آپ کو اور ہمیں ضرورت ہے ناظرین کہ ہم ایگزیکٹو عہدوں پہ آئیں جہاں سے ہم نظام مصطفیٰ
کو رائج کریں. آپ پر ہم پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جوڈیشری میں آئیں تاکہ قانون کا بول بالا کریں, کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. ناظرین سوچئے گا. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, تو عام لوگوں نے مولویوں کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا کیونکہ ہم خود علم نہیں حاصل کرتے, ہم اسلام کا علم حاصل نہیں کرتے, تو وہ ٹھیکیدار بن گئے. تو اسی طرح وہ اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں ہم ان کو وہاں کا ٹھیکیدار بنا دیا, اسمبلی کے لوگوں کو, کیونکہ ہم وہاں پر جاتے ہیں, نیک لوگ وہاں پر نہیں جاتے, تو وہ ٹھیکیدار بن گئے. وہ جس طرح کے مرضی اپنے قانون پاس کریں, کچھ کریں, کیونکہ ہم کچھ کہتے نہیں ان کو, نہ مولوی بولتا ہے. تو دیکھنا ایک حدیث شریف بھی ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ ہے کہنا ہے. تو جب ہمارے حکمران اگر غلط کام کریں گے ہم ان کو ٹوکیں گے کہ یہ غلط کام کریں. جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے تو ہم اس کو ٹوکیں گے کہ بھی یہ چیز غلط ہے, اس کو آپ ختم کریں, اسلام کے قانون کے مطابق اس کو بنائیں. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی. ہمیں جو ہے وہ اسلام, جو ہمارے جو نیک لوگ ہیں, خاص طور پر جو علماء کا طبقہ ہے, اس کو بھی سیاست کے اندر آنا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے, اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینا چاہیے. اور اس لیے سے دیں کہ یا اللہ اگر ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, دنیاوی تعلیم, اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ دین کو طاقتور بنائیں گے, دین کو غالب کریں گے. اس لیے سے اگر وہ تعلیم دیں تو ان کا سارا جو تعلیم ہے, وہ سارا جو ٹائم ہے, وہ اجر ملے گا ان کو. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اسلام عطا فرمائے ہماری زندگی میں. اللہ نے تو عطا فرما دیا ہے, ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ دنیا کے لیے ایک بنیادی فارمولہ ہے بھائی کہ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں اگر وہ حرام نہ ہو. آپ بتائیے کہ اگر ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دنیا اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل اسلام کی پیروی ہم پر لازم ہے. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجئے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہم بتاتے چلیں کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائے. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے, مسجد سے نظام بھی چلانے کے لیے ہے. سمجھیے گا, مشورہ دیجیے گا, ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا, اور اپنا اور امت مسلمہ اور پوری انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہے تو ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.